حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ارباب الفائش کے حوالے سے آپ لوگوں کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو ہے دیکھا تیرا بچپن، ہر شخص پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ۔ مرثیے کے چند بند آپ لوگوں کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں، جناب حبیب کے حوالے سے سماعت کریں گے ہم نے۔ قدم قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، اور بدل رہا ہے زمانے کو جذبہ نصرت، بدل رہا ہے زمانے کو جذبہ نصرت، ضعیف ہو کے جوانی کو ساتھ لائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، سنا ہے چاہتی وہ تاریخ تھی محرم کی، سنا ہے چاہتی وہ تاریخ تھی محرم کی، حبیب جب حد کرب و بلا میں آئے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، یہ سنی سال یہ عزم وفا مبارک ہو، یہ
مصطفیٰ مبارک ہو، گلے لگانے تمہیں خود امام آئے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، یہ اپنی جان کریں گے نثار مولا پہ، کہ یہ اپنی جان کریں گے نثار مولا پہ، ہزار راستے اس راہ سے بنائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، اور تمہیں نبی کی نواسی سلام کہتی ہے، تمہیں نبی کی نواسی سلام کہتی ہے، حبیب مرتبے دیکھو تو کیسے پائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، وہ حبیب کی مسلم کے زہروں کے لال، وہ حبیب کی مسلم زہر ہو کے لال، قسم ہے حق کی کلیجوں پہ تیر کھائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، وہ رسول نبی پیغمبران سلف، وہ رسول نبی پیغمبران سلف، حسین کی طرح اصحاب کس نے پائے ہیں، حسین کی طرح اصحاب کس نے پائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر جلالتهم ومنكر شجاعتهم
ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ الحکیم وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات در محمد و آل محمد۔ حضرات ایک صلوات کی اور گزارش ہے آپ کی خدمت میں بابا سے۔ ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو کائنات کا خالق ہے، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جو رازق نہیں بلکہ مرزوق ہے، جس کے نزدیک خالق ہونے کا معیار یہ نہیں کہ وہ خالق ہے بلکہ اس کے نزدیک خلاقیت کا معیار یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، اور اس کے نزدیک علم کا معیار یہ نہیں کہ وہ عالم ہے بلکہ اس کے نزدیک علم کا معیار یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر بآواز مسلسل گفتگو اس حوالے سے چل رہی ہے کہ امام اگر صحیح ہوگا تو پھر سارے ارکان درست ہوں گے، اور اگر رہبر صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کوئی رکن صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو بات اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے کہ کس کی نماز صحیح اور کس کی غلط ہے، ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا باندھ کے پڑھی جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کس کا امام صحیح ہے، کس کا رہبر صحیح ہے۔ کہیں پہ بھی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے، میں مولانا سیف عبدی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر کے پاس تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا، متوجہ ہو جائیے اگر آپ یہاں سے، تو اس لیے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک قلق اور ایک پھانس رہ جاتی ہے دل میں کہ وہ بات مکمل نہیں کر پایا۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ عشرے میں یہ مضمون مکمل ہو جائے، لیکن متوجہ رہیے گا، بہت جلدی جلدی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور ہمارے محترم سیف عبدی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اور ماشاءاللہ بہترین خطیب، بہترین ذاکر، بہترین وکیل آل محمد، اور اس کے ساتھ ساتھ خطیب اچھا ہونا کمال نہیں، ذاکر اچھا ہونا کمال نہیں، انسان اگر اچھا ہے تو پھر یہ کمال کی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہر عمل اچھا ہوتا اور نظر آتا ہے۔ تو ہمارے صاحب صاحب ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہیں پہ یہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ذاکر ممبر پہ آ کے یہ پڑھ رہا ہو کہ کہیں پہ رسول نے، متوجہ رہیے، یوں نماز کو اٹھا کے کہا ہو یہ نماز ہے اسے پہچانو۔ بھائی کہیں پہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا نماز کو اٹھا کے کہ یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ حج ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکوٰۃ ہے اسے پہچانو، بلکہ ہر جگہ پہ کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اور کسی منزل پہ آپ دیکھتے آئیے ائمہ کی معرفت کرائی ہے، رہبر کی معرفت کرائی ہے۔ یہ کیوں کرائی؟ کہ اس لیے معرفت کرائی جا رہی ہے کہ اگر امام صحیح ہوگا تو پھر عمل درست ہوں گے، اگر امام صحیح نہیں ہوگا تو آپ لاکھ نمازیں پڑھتے چلے جائیے، روزے رکھتے چلے جائیے، حج کے چکر لگاتے چلے جائیے، وہ طواف تو نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے مقدر کا چکر ہوگا، لیکن وہ طواف میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کلیہ یہ ہے کہ بغیر مودت اہل بیت کے تمام اعمال بیکار ہیں جب تک کہ آل محمد کی مودت نہیں ہے۔ میں نے پہلی منزل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک مودت نہیں ہوگی تب تک آپ اطاعت نہیں کر سکتے۔ نہ آپ سے محبت مانگی ہے، نہ انس مانگا ہے، نہ شرف مانگا ہے، نہ آپ سے عشق مانگا ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے یہ قرابت داروں کی مودت اختیار کریں۔ اور سے کا ترجمہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ لل ہے نہ بل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ فی القربا،
اور میں نے اس دن مثال دی تھی کہ فی القربہ کا مطلب یہ ہے السمک فی الماء، سمک کہتے ہیں مچھلی کو، ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے صرف علی کو نہ ماننا بلکہ علی کی بھی ماننا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیں اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں مقدمے کا ایک خیمہ لگا کے آپ کو وہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں تاکہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، اس لیے کہ آج میرے پاس وقت کم ہے اور کل انشاءاللہ اور کل بھی میرے پاس وقت کم رہے گا، اس لیے کہ جناب قاسم علیہ السلام شہزادہ شہادت کے نسبت سے مہندی برآمد ہوگی تو اس میں آپ سب کی شرکت بہت لازمی ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی اعلان ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ نے ہر جگہ پر رہبر کا انتخاب کیا اور کہا کہ معرفت امام ضروری ہے۔ جب معرفت امام ہو جائے گی تو آپ کا عمل خود بخود درست ہوتا جائے گا۔ جو آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو وہ عمل اس لیے درست ہوگا کیونکہ آپ نے صحیح امام سے عمل لیا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے امام کا ہی انتخاب نہ کیا، شاید اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہیں پہ فقط کے ساتھ نسخہ ہے اور کہیں پہ فقط کے ساتھ نہیں ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ فقط کے ساتھ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امام کو پہچانے بغیر نہیں۔ توجہ فرمائیے گا حدیث پر، دیکھیے کلام بلاغت نظام ہے تو اس کے اوپر ذرا غور فرمائیے گا۔ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر نہیں بلکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، بھائی کاش کہ آپ توجہ فرما لیتے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا۔ آپ اگر یہ مجمع نہ سمجھے تو میں کسے لے جا کے سمجھاؤں؟ آپ سنیے کیا باریکی ہے، کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا، بلکہ ایک لفظ رکھی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا۔ کاش کہ پہنچا لے جاؤں، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو وہ دور جاہلیت کی موت مرے گا۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان علی کے دور میں علی کو مانتا ہے لیکن حسن کے دور میں حسن کی امامت کا انکار کر جائے اور حسن کو مانتا ہے حسین کی دور میں آ کے حسین کی امامت کا انکار کر دے، یا یوں کہوں اگر پانی میں بہا رہا ہوں نشیب وہ تلاش کر لے گا۔ یاد رکھیے گا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سب کی امامت کو مانے، سرکار بقیت اللہ کی غیبت سے انکار کر دے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اس کا مطلب یہی ہے اپنے امام کو نہیں بلکہ اپنے زمانے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے آپ حضرات بآواز بلند۔ یا علی مدد۔ اپنے زمانے کے امام کو جس نے نہیں پہچانا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ صاحب لیجئے کیا بات کہہ دی آپ نے کرتاج صاحب کہ مودت اختیار کریں، نہ محبت مانگی ہے، نہ انس مانگا ہے، نہ شرف اور نہ ہی عشق۔ کیا کہا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ مودت اختیار کریں، مودت اختیار کریں۔ مودت، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ محبت کی بنیاد پر نہیں آئے۔ میں بڑی بات کہہ کے گزر رہا ہوں، یہ آپ محبت کی بنیاد پہ نہیں آئے۔ محبت کی بنیاد پہ تو وہ آتے ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا۔ محبت کی بنیاد پہ تو وہ آتے ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور سنیے میرے سرکار مودت کی ڈیفینیشن اس دن میں نے بتائی تھی تو آج آسان کر دے رہا ہوں اپنے کچھ لوگوں کے لیے اس لیے کہ بات سے مسلسل ہو جاؤں۔ محبت وہ ہے جو دیکھ کر ہو جاتی ہے، ہاں۔ انس وہ ہے کہ جس میں چاہت ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے بڑھ کے آ کے باتیں کی جائیں۔ شرف اسے کہتے ہیں کہ اب سیف آبدی صاحب آئیں تو اب میرا شرف ہے کہ میں ان کو دیکھتا رہوں اور ان سے باتیں کرتا رہوں، جہاں سلسلہ دیدار و گفتار نہ ٹوٹے اس کو شرف کہتے ہیں۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ چل رہے ہیں تو بس چلنا ان کا پسند ہے، یہ دوڑ رہے ہیں تو دوڑنا ان کا پسند ہے۔ پتہ چلا کہ جو چیز مجھے دنیا میں پسند ہے بس ان کی پسند ہے، اسے کہتے ہیں عشق۔ کا مودت کسے کہتے ہیں؟ میں دیکھیں ریپیٹیشن کا عادی نہیں ہوں لیکن بات اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت جلدی سے تاکہ اپنی بات سے میں آپ کو جوڑ سکوں اور کچھ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کی بنیاد پہ شیعہ یہاں آتے ہیں، محبت کی بنیاد پہ نہیں آتے۔ اور دیکھیے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مودت اسے کہتے ہیں کہ جس میں چاہنے والا یہ چاہے کہ جسے میں چاہ رہا ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔
نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا. مودت اسے کہتے ہیں جس میں چاہنے والا جسے چاہ رہا ہے. اگر آ گئے ہیں تو پہلا تبرک لے لیجئے, آج کی مجلس کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مودت اسے کہتے ہیں جس میں چاہنے والا یہ چاہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے. ہاتھ میرے ہوں گے, اٹھیں گے ان کی مرضی سے, پیر میرا ہوگا, چلیں گے ان کی مرضی سے. کہا کیوں آ رہا ہے یہ ہر سال عزادار؟ کہ یہ صرف فاطمہ سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ زہرا چاہتی کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. شہزادی چاہتی کیا ہے؟ شہزادی یہ چاہتی ہے کہ ہر سال ماہ محرم میں میرے لال کا غم منایا جائے. لیکن کچھ لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا اور یہ ولایت کا کیپسول پہلا ہی گلے میں اٹک جاتا ہے, حالانکہ عقیدے کا کینسر ہے, جا کے علاج کروائیں. عباس ارشاد صاحب کا یہ جملہ میری زبان پہ آ گیا تو نام لے کے پڑھ دوں اس لیے کہ امانت پہ خیانت ہو جائے گی. تو سنیے عباس ارشاد صاحب کا یہ جملہ, انہوں نے فرمایا کہ اگر ولایت کا کیپسول کسی کے گلے میں امامت کا کیپسول اٹک جائے تو وہ کیپسول کو برا نہ کہے بلکہ اس کے عقیدے کا کینسر گلے میں, جا کے کسی ڈاکٹر سے علاج کروائے. جب یہ علاج ہو جائے گا یہ خود بخود اتر جائے گا. اب کچھ لوگوں کو یہ ظاہر سی بات ہے کہ بدہضمی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھئی مودت میں آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ پنجتن مراد ہیں. بھئی کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں کچھ لوگ ہاتھ ڈال کے گلے میں لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. ٹھیک ہے سرکار, مزہ تو تب ہے, ایک جملے کی داد چاہتا ہوں, مزہ تو تب ہے جب موسیٰ کے سینے پہ, موسیٰ فرعون کے سینے پہ چڑھ کے فرعون کو تماچا مارے. نہیں میں نے جملہ کہہ دیا, میرے نوجوان کھا گئے جملہ. یا علی مدد. بیٹے تھوڑی دیر رکنا, موقع دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاج محل سے زیادہ قیمتی اگر کوئی شے ہے تو موقع محل ہے. تو ہر چیز کا کوئی موقع ہوتا ہے, تو ذرا سے دیر جو ہے آپ میرے ساتھ رہیے, ورنہ میں نعرے لگانے والوں کو کبھی روکتا نہیں ہوں, اس لیے کہ اگر نعروں سے کسی کو پرہیز ہو تو پھر اس کے شجرے میں شک ہوتا ہے. ہاں نعرہ حیدری یہ تلوار ہے آج کی کہ جیسے ہی نعرہ لگاتے ہیں تو اندر کا اخبار چہرے پہ آ جاتا ہے. نہیں پہنچے آپ عزیزان محترم, یاد رکھیے گا کہ مزہ تو تب ہے جب موسیٰ فرعون کے سینے پہ چڑھ کے فرعون کو تماچا مارے اور خدائی ہل کے رہ جائے. کیا مطلب کا سنیے سرکار, لوگ کہتے ہیں کہ مودت سے کیا مراد ہے. میں 3 کتابوں کے حوالے معتبر دیتا ہوں کہ مودت سے کیا مراد ہے. پہلی کتاب کا حوالہ, اس کی قیمت کم سے کم صلوات ہے بآواز بلند. دیکھیں مودتا, دیکھیں صحیح کتابوں کے حوالے دوں گا, غلط نہیں, صحیح کتاب کا حوالہ لیجئے. پہلی کتاب جا کے دیکھیے صحیح بخاری میں کتاب, جب آپ باب تفسیر کھولیں گے صحیح بخاری کی تو باب تفسیر میں اسی آیت کی جو تفسیر کی ہے صحیح بخاری نے, تو آپ دیکھیے صحیح بات لکھی ہے. اور کیا لکھی ہے؟ کہ کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل صحیح بات. کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ مودت میں, اس آیہ مودت میں اقربا یعنی قربا سے مراد کوئی اور نہیں ہے. کا کون ہے؟ کا پنجتن پاک ہیں. دیکھیے میں پہلی کتاب کا حوالہ دے گیا, پلکے نہ جھپکائیے گا. کہ اس میں مودت سے مراد کون ہے؟ کا اقربا سے مراد اس میں ہے پنجتن. کا دوسری کتاب سنیے کس کی؟ شیخ سلیمان قندوزی کی. جا کے دیکھیے. ہاں ینابع المودت کی بات کر رہا ہوں, ینابع المودت. ہاں حوالہ دینے میں اچھوں کی جان چلی جاتی ہے, جب محنت ہو تو بولنا واجب ہے. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے شیخ سلیمان قندوزی کی. انہوں نے اپنی کتاب ینابع المودت میں لکھتے ہیں کہ اس میں دیکھیے ابھی بخاری شریف میں باب تفسیر میں یہ ہے کہ اس آیہ مودت میں پنجتن مراد ہیں. بھائی توجہ, یعنی سرکار سے لے کر امام حسن مجتبی تک, امام حسین تک, یہ ہے 5, یہ 5 مراد ہیں. اب ایک بات سن لیجئے, رسول کے ساتھ 4 کی محبت اور مانگی ہے. پنجتن اہل بیت مراد ہیں. کلیہ سن لیے, اہل بیت مراد ہیں. تو اب پتہ کیسے چلے؟ کہ دوسری کتاب اہل سنت کی شیخ سلیمان قندوزی, بہترین کتاب ینابع المودت, اس میں جا کے دیکھیے گا کہ باقاعدہ یہ آیت لکھی اور لکھنے کے بعد نیچے پنجتن نہیں لکھے, بلکہ کہا کہ یہاں پہ قربا سے مراد ہے فاطمہ, محمد, علی, حسن, حسین. بھائی میں نے 2 کتاب کے حوالے لیجئے. تیسری کتاب
بڑی معتبر کتاب. حالانکہ اس کتاب کا جواب علماء سے دعائیں چاہتا ہوں خاص طور پہ سنیں, اس کتاب کا جواب ہمارے عالم دین کون, نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ, کہ جن کی زبان کھینچ لی گئی صرف تبلیغ ولایت کے لیے, اور آج سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں. داعش والوں کو جا کے بتائیے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عزاداروں کو قتل کر دیں گے تو مجلسیں بند ہو جائیں گی, انہیں پتہ ہی نہیں ایک عزادار مرتا ہے تو 10 مجلسیں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. توجہ فرمائیے گا. پہلی کتاب صحیح بخاری, دوسری کتاب ینابیع المودت کس کی, شیخ سلیمان قندوزی کی, اور یہ تیسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہے, یہاں سے لے کر بریلی تک کی بیدات چاہتا ہوں اور دعائیں چاہتا ہوں. کیا ہے, کہا کہ تیسری کتاب کا نام ہے الصواعق محرقہ, جس کا جواب دیا ہے نور اللہ شوستری. اکثر علماء کی نظر سے بھی نہیں گزری ہے, نجف اشرف میں ہے, علماء کی نظر میں ہے. انہوں نے جواب دیا ہے اس کتاب کا. حالانکہ یہ کتاب ہمارے مسلک کی نہیں ہے اور ہمارے مسلک کے علماء کی نہیں ہے, لیکن سیف صاحب آپ ماشاءاللہ خطابت کرتے ہیں, ذاکری کرتے ہیں, مولا آپ کو آباد رکھیں. علمی کائنات میں علماء کی قدر کی جاتی ہے, چاہے وہ ہمارے مسلک کے نہ ہو. یہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے الصواعق محرقہ. اس کا جواب دیا ہے شہید ثالث جو آگرہ میں قبر ہے, روزہ ہے, آپ جائیے انشاءاللہ زیارت پہ. ان کو اللہ نے یعنی شہزادی نے یہ تحفہ عطا کیا ہے نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ کو, تبلیغ ولایت کا تحفہ, کہ جس خاتون کی, جس ماں کی گود نہ بھر رہی ہو وہ جائے آگرہ اور جانے کے بعد اہل بیت کے وسیلے سے ان سے طلب کرے تو انشاءاللہ اسی سال صرف منت بڑھانے کے لیے جائے گا. نہیں, میرا جملہ کھا گئے نوجوان, صرف منت بڑھانے کے لیے جائے گا. اور میں اس کا عینی اور سمائی شاہد ہوں, اس لیے سنی ہوئی باتیں نہیں کرتا ہوں, دیکھ کے آیا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور میرے ساتھ مشاہدات ہیں سارے. لوگ گئے اور جانے کے بعد 25 سال تک کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, یہ میرا مشاہدہ. ایک صاحب کو میں نے ایڈریس دیا, آپ جائیے آگرہ جائیے, شہید ثالث رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جائیے, روزے پہ جائیے. وہ گئے, خدا کی قسم 25 سال کے بعد اہل بیت نے انہیں صاحب اولاد بنایا. اہل بیت نے انہیں صاحب اولاد بنایا. کہاں گئے تھے, کہ غلام علی کی قبر پہ گئے تھے, ایک غلام علی کی قبر پہ گئے تھے. یہ ہے نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ, کہ جن کو مارا گیا صرف ایک کتاب لکھنے کی وجہ سے, احقاق الحق. کون سی کتاب, احقاق الحق, کہ جس میں حق ہی حق ہے, باطل کچھ نہیں ہے, جس میں حق ہی حق ہے جو بیان کیا, احقاق الحق لکھی ہے. اور ایک بات سن لیجئے, بڑی عجیب بات ہے. آج کل جب علی کے فضائل کی بات آتی ہے تو لوگ تقوی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. نہیں پہنچے آپ, نہیں. نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے تو میں ان کا ہی جواب آپ تک پیش کر دوں, اس لیے کہ اتنے معتبر عالم دین کا جواب سنیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے قرطاز صاحب کی بات کو ہوا میں اڑا دیں, لیکن شہید ثالث کی بات کو تو مانیں گے کہ تقوی, کچھ لوگ علی کی فضیلت میں حق بیان کرنے میں تقوی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے اوپر تو اس وقت جائز نہیں ہے کہ حق بیان کریں, ہو سکتا ہے کہ مار لیے جائیں. تقوی اوڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں, کہ ہمارے لیے تقیہ ہے. نہیں پہنچے, میں نے تقوی سے تقیہ تک پہنچایا, کہ تقوی ہے, لیکن دنیا والوں کو جملہ نہ کھائیے گا, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تقوی مکاریوں کی چادر لپیٹ کر محراب میں تھر تھرانے کا نام نہیں ہے. تقوی علی کے فضائل کے سمندر میں ڈوب جانے کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا علی مدد. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حق کیسے بیان کیا جائے, اس لیے کہ آج کا دور بڑا پراشور ہے اور اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار کہ تقوی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے. دین خطرے میں جا رہا ہے, علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے, خدا لعنت کرے. ہاں, امر اجدق ہو جائے آج کا, چوڑے جبڑے والا, خدا لعنت کرے اس پہ کہ جو مولائے کائنات کو برا بھلا کہتا ہے. ابھی میں اس کا بھی جواب دوں گا جو پرسوں نرسوں ابھی ہمارے ہاں کہیں سے ایک کلپ آئی ہے اور اس نے شہزادی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, تو ہم پر واجب ہے کہ منبر پہ ہیں تو یہاں سے جواب دیں.
اور ہم یہاں سے جواب دیں گے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے. پہلے جس بات پہ بات ہو رہی ہے وہ مکمل ہو جائے. نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سب پہ تقیہ صحیح ہے اور جائز ہے. صاحب بھائی بڑی عجیب بات کہی ہے شہید ثالث نے. انہوں نے کہا لیکن ہمارے اوپر خود ذاتی میرے اوپر تقیہ حرام ہے. نہیں پہنچے آپ. یہ کیوں کہا شہید ثالث نے؟ کہا تقیہ جائز ہے ہمارے ہاں لیکن اس وقت میرے لیے تقیہ حرام ہے. میں کاش کے پہنچ جائے جملہ. تقیہ میرے لیے اس وقت حرام ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر تقیہ کر گیا تو پھر احقاق الحق لکھوں گا کیسے؟ ہائے ہائے مولا آپ کو آباد رکھیں. اگر میں نے تقیہ کی چادر اوڑھ لی تو احقاق الحق لکھوں گا کیسے؟ میرے سرکار انہوں نے صرف علی کی ولایت کی تبلیغ میں اپنی جان دے دی اور اللہ نے وہ تحفہ دیا کہ آج زائرین ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ مجلس سید الشہداء ہو رہی ہے. انہوں نے الصواعق محرقہ کا جواب دیا اور اس کتاب کا نام ہے صوارم المحرقہ فی نقد صواعق محرقہ فی جواب صواعق محرقہ. جو جواب دیا ہے کتاب کا اس کتاب کا نام ہے جس سے جواب دیا صوارم المحرقہ اور جس کا جواب دیا ہے اس کا نام ہے الصواعق محرقہ. جو الصواعق محرقہ ہے وہ ہمارے مسلک کے عالم کی کتاب نہیں ہے, وہ ہے ابن حجر مکی کی کتاب. سن سکیں گے آپ. اس میں اقربہ میں اقربہ یہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث ہے. علماء بیٹھیں واحد مؤنث. یہاں پہ بحث بات نہیں کروں گا آگے جا کے کہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث کیا ہوتا ہے. دیکھیں آج گفتگو تھوڑی سی سخت ہو جائے تو صرف دیکھتے رہیے گا, کچھ بولیے گا نہیں. بس یہ ہے کہ میری بات یہاں سے پورے ہندوستان میں پہنچ جائے. جو ویڈیو یہاں پہ ماشاءاللہ کیچ کی جا رہی ہے مجلس تاکہ پورے ہندوستان میں پہنچ جائے. عزیزوں انہوں نے لکھا, کس نے؟ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں. وہ لکھتے ہیں کہ پانچ چیزوں میں امام حسن, توجہ, امام حسین, بی بی زہرا اور مولا علی پانچ چیزوں میں رسول کے ساتھ شریک ہیں. کبھی کبھی بہت یاد آ جاتی ہے گہوارہ ادب کی. پانچ چیزوں میں آل رسول کے ساتھ شریک ہیں. کا پہلی چیز درود. آئیے حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. بار بار کہا جاتا ہے تھوڑا آ جائیے, باہر لوگوں کو بیٹھنے میں اور آنے میں تکلیف نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے بآواز بلند. ہمارے یہاں دم بریدہ درود نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. حضرات ایک صلوات اپنی طرف سے پڑھ دیں آپ حضرات. یا علی مدد. دیکھیں حضرات وقت پہ انشاءاللہ اور بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں عزیزوں میں عرض کر رہا تھا, دیکھیں جب تک جواب نہیں دیے جائیں گے تب تک کہ ہمارے بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ورنہ میں جملوں پہ مجلس پڑھ کے چلا جاتا, لیکن کچھ میٹر ہے, کچھ باتیں ہیں. جب میٹر دیا جائے تو کم از کم ایسے کوئی میٹر نہ ہونے پائے. تو آپ کم از کم ایسے دیکھتے رہیے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے پورے ہندوستان میں بات پہنچ جائے. اس کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ اور لکھنے والے کون ہیں, رائٹر کون ہے؟ ابن حجر مکی. ہمارے مسلک کے نہیں ہے لیکن علمی کائنات میں علماء کی قدر کی جاتی ہے, اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پانچ چیزوں میں آل رسول کے ساتھ شریک ہیں. پہلی چیز کون سی؟ کا درود. کا جیسے نبی پر درود ہے, بھائی توجہ رکھیے گا, ویسے ہی آل نبی پہ بھی درود ہے. جیسے رسول پہ درود ہے ویسے آل رسول پہ درود ہے. کا دوسری چیز ہے سلام. میں پانچ چیزیں بیان کروں گا اور اسی میں مجھے جواب بھی دینا ہے. گستاخ حق زہرا کو جواب دینا ہے اور یہیں سے میں جواب دوں گا کہ پانچ چیزوں میں ایک چیز ہے اور بڑی قیامت کی پڑھنے والا ہوں. توجہ رکھیے گا. پہلی چیز درود, کہ جیسے محمد پہ درود ویسے ہی آل محمد پہ درود. دوسری چیز ہے سلام, جیسے نبی کو سلام ویسے ہی آل رسول کے لیے سلام. تیسری چیز ہے تحریم صدقہ کا مسئلہ. جیسے رسول پہ صدقہ حرام ہے ویسے ہی آل رسول پہ صدقہ حرام ہے. بھائی یہیں پہ تو ان کے
ظاہر سی بات ہے کہ جو انہوں نے تحفہ دیا ہے میں انہی کی طرف پلٹانا چاہتا ہوں۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ چوتھی چیز ہے طہارت۔ ہائے ہائے مولا آپ کو آباد رکھیں، آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ چوتھی چیز ہے طہارت۔ کا کیا مطلب؟ اب اپنے لفظوں میں اب انہوں نے تکلف کیا، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں تو بے تکلفی سے ترجمہ کرتا ہوں، اور سن لیجئے کوئی تکلف کے دھاگے نہیں، اور یہاں سے ترجمہ جو طہارت۔ طہارت کا کیا مطلب؟ کہ زندگی میں کوئی خطا نہیں ہے۔ کہ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے ہاں مجلسی بچے سے پوچھ لیجئے کہ جس کی زندگی میں کوئی خطا نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ابن حجر مکی کی نظر میں جیسے نبی معصوم ہے، بھائی توجہ فرمائیے گا، ویسے ہی علی بھی معصوم، ویسے ہی امام حسن معصوم، ویسے ہی امام حسین معصوم، اور اسی طرح بی بی زہرا معصوم۔ اب دیکھیے اگر یہ چار چیزیں پہنچ گئیں، چوتھی چیز کہ جیسے نبی معصوم ویسے ہی نبی کی بیٹی بی بی زہرا معصوم، تو کیا میں قرآن کی طرف رجوع کر سکتا ہوں؟ میں ابن حجر مکی کی روح سے اجازت لے کر قرآن کی طرف رجوع کر سکتا ہوں کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ چلیے جناب عیسیٰ کی آمد ہوئی، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، جناب مریم سے کہہ دیا اللہ نے کہ خاموشی کا روزہ رکھ لینا، یہ جب آئیں تو یہ اس لائق نہیں کہ تم ان کے کلام کا جواب دو۔ ہائے ہائے ہائے، ارے پتہ چلا کہ قرآن کی نظر میں کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ حکم دے دیتا ہے معصوم کی ماں کو کہ یہ اس لائق نہیں کہ تم کلام کا جواب دو، اور کبھی کبھی یہ بھی موقع آتا ہے کہ معصوم کی ماں کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کے سلام کا جواب دو۔ ہائے ہائے، نہیں پہنچے آپ؟ تو معصوم کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ معصوم کی کیا عظمت کیا ہے، معصوم کسے کہتے ہیں؟ آئیے، جناب مریم کی طہارت پہ حرف آنے والا ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگ چلے ہیں جناب مریم کی طہارت کے اوپر سوال کرنے، اور کہنے لگے بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بھئی یہی تو کہا نا کہ بغیر باپ۔ ارے کچھ لوگوں کو اپنوں کو جواب دے جاؤں کہ بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے آ گیا، ممبر سے چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب راہب کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، مولا آپ کو جب راہب کے ساتھ بتائے جاتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ نے تو منع کیا تھا۔ نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جائیے، میں ناقل کا نام لیتا ہوں، طالب جوہری صاحب مرحوم، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ہاں نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نقل کیا ہے کہ یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں دیں گے، یہ کہا تھا تیری قسمت میں نہیں ہے، لیکن بیچارہ مسلمان سمجھ ہی نہ پایا، حسین کہتے ہی اسے جو قسمت بدل دے۔ نہیں پہنچے آپ؟ کہ حسین کہتے اسے، اس پہ بات بعد میں ہوگی، کہ جو قسمت کو بدل دے۔ کہ جناب عیسیٰ ہیں تو لوگوں نے یہ سوال کر لیا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے؟ جناب عیسیٰ ہیں کون؟ کا نبی معصوم، جس سے خطا کا تصور نہیں ہے، گناہ کا تصور نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ کہاں لیٹے؟ کا گہوارے میں۔ جناب مریم سے کہا کچھ بولنا نہیں، اس لائق نہیں ہے کہ کلام کریں۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ دیر باہر گزریں گے، لیکن جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں آپ کے حافظے کے بیاض میں، لیکن ایک بات تطبیق دے کے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں دعاؤں کی شکل میں۔ جناب مریم کے پاس آئے تو کہا کہ یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ شادی تو ہوئی نہیں۔ تو چپ چاپ اشارہ کر دیا، کہا جہاں عیسیٰ جھول رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ میں اس سے کیا پوچھوں، آپ مجھے بتائیے، کوئی میرے گھر آئے، کہا مولانا نماز کا یہ مسئلہ ہے بتا دیجئے، میرا بچہ گہوارے میں جھول رہا ہو اور میں اشارہ کر دوں تو آپ کہیں گے لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا۔ گرمی زیادہ ہوگی تو گرمی دماغ پہ آپ کہیں گے چڑھ گئی ہے، ٹھنڈ زیادہ ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ شاید دماغ کا خون جم گیا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ تو یہی کہیں گے۔ لیکن جناب مریم نے جب اشارہ کیا، لوگوں نے متحیر ہو کے کہا کہ میں یہ کیسی بات کر رہی ہیں، یہ ابھی آیا ہے، بولے گا کیسے؟ بھائی دیکھیے آپ سنتے رہیے گا، یہ ابھی آیا ہے، ایک منزل تک میرے ساتھ رہیے، بولے گا کیسے؟ گئے، جانے کے بعد پوچھا تو کیا کہا انہوں نے؟ جناب عیسیٰ گویا ہوئے، کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ کتاب کا ذکر پہلے، نبوت کا بعد میں۔ پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ نے بتایا کہ نبی اور ہادی اللہ کا بنایا ہوا ہوتا وہ ہے جو پڑھ کے آتا ہے، یہاں نہیں پڑھتا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ پہلے کتاب کا ذکر، پھر عہدہ نبوت کا۔ مجھے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے بتائیے
اسی سناٹے میں پڑھتا ہوں میں، آپ سوچ لیجئے آج آپ آئیں، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے بتائیے اتنے بڑے مجمع میں سے کسی سے پوچھئے اگر اس نے قرآن پڑھا ہے اور قارئین قرآن میں سے اس کا بھی نام آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے اور سوچتا ہے، صرف رٹتا نہیں ہے طوطوں کی طرح، بلکہ کیا کرتا ہے کہ پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے، تو اس سے پوچھئے گا مجلسی کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ کہے گا جیسے ہی یہ گواہی عیسیٰ نے دی مریم کی طہارت ثابت ہو گئی، وہ جو آئے تھے چلے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا عیسیٰ گواہ تو لاؤ، نہیں، اگر میں نہ پہنچا پایا تو شاید یہاں تک آنا میرا خراب ہو جائے گا، میری محنت کا گلا نہ گھٹنے دیجیے گا، توجہ خدا حسین کا واسطہ، بلکہ نہ جھپکائیے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ واپس چلے گئے، یہ نہیں پوچھا کہ عیسیٰ گواہ تو لاؤ، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا، کاش کے پہنچا لے جاؤ، وہ جانتے تھے کہ معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا، وہ جانتے تھے کہ معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا۔ حسین کون ہے؟ کہ فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ ہے، کون ہے؟ کہ فخر عیسیٰ، اور فاطمہ کون ہے؟ حسین کی ماں بی بی زہرا، ارے 12 کائنات پہ حجت، بی بی 12 پر حجت، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، بی بی 12 پر حجت کا کیا مطلب؟ کہ سنیے معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب میں ابن حجر مکی کی روح سے ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھ سکتا ہوں، سرکار آپ نے سوائق محرقہ میں لکھا کہ جیسے محمد معصوم ویسے ہی علی معصوم، ویسے ہی حسین معصوم، ویسے ہی حسن معصوم اور ویسے ہی فاطمہ معصوم، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جب معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو فدق پر کیوں مانگا گیا؟ میں کیا سن رہے ہیں یار، توجہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تربا آواز بلند۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ بی بی زہرا سے کیوں مانگا گیا۔ اچھا یہ مقدمہ الگ ہے، میرا موضوع فدق نہیں ہے۔ مودتا فی القربہ الا، آپ دیکھیے اس کے اندر جو قربت مانگی گئی ہے، مودت مانگی گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کون ہے؟ آل رسول ہے۔ یہ ہو گئی چوتھی چیز۔ پانچویں چیز جانتے ہیں کیا لکھا؟ انہوں نے کہا پانچویں چیز ہے مودت۔ 4 چیزیں ہو گئیں، کہ 4 چیزوں میں رسول کے ساتھ آل رسول شریک ہیں۔ پہلی چیز درود، دوسری سلام، تیسرے تحریم صدقہ کا مسئلہ، اور چوتھی چیز طہارت، اور پانچویں چیز ہے مودت۔ اور صرف لکھ کے نہیں خاموش ہوئے، نیچے دلیل میں ایک آیت لکھی، یہی آیت مودت کا، ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں، نیچے لکھ بھی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ارے اب مانیے نا کہ ابن حجر مکی نے بھی بتا دیا کہ مودت اہل بیت مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ ہاں، مودت اہل بیت مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اور یہاں پہ ہے افعل التفضیل کا واحد مؤنث، یہ اپنے بچوں کو سمجھا دوں، مجلس میں نہیں سمجھیں گے تو کہاں سمجھیں گے؟ افعل التفضیل مثال کے طور پہ یہاں پہ قربا نہیں ہے، جمع نہیں ہے، قربا ہے۔ جیسے کبرا لکھا جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، جیسے صغرا لکھا جاتا ہے، ویسے یہاں پہ قاف، رے، بے، یہ الف مکسورہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ واحد مؤنث ہے۔ کہا کیا مطلب؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یعنی یہاں پر سب کی مودت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی ایک خاتون ہے جس کی مودت اللہ مانگ رہا ہے۔ دیکھیں میں قرآن سے تحلیلی گفتگو کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہاں کیا ہے؟ کہا یہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کسی ایک خاتون کی محبت قرآن میں مانگی جا رہی ہے، جا کے ڈھونڈ لیجئے کہ کون سی خاتون ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، بنت رسول کی محبت۔ اسی لیے تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے شہزادی کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئی تو خدا بھی راضی ہے اور خدا کا رسول بھی راضی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تربا آواز بلند۔
ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں آپ حضرات باواز بلند. صاحب یہ بات آپ کی خدمت میں، اور یہاں تک میں آیا ہوں، اس کے بعد مجھے مجلس تمام کرنی ہے. آپ نے تو بہرحال نظارہ دیکھ ہی لیا، تو یہ بہت متوجہ ہو کے سنتے ہیں. مولا تمام عزاداروں کو سلامت رکھے. یہاں پہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث سمجھ گئے ہمارے بچے؟ کبرا صغرا، ہاں جمع نہیں ہے، جمع کہتے ہیں قرابہ، قریب کی جمع قرابہ. ہاں اور مذکر کیا ہوگا؟ مذکر کیا ہوگا بھائی افعل التفضیل کا واحد مؤنث قربا ہے، تو مذکر کیا ہوگا؟ اقرب. ہاں جیسے اکبر کا واحد مؤنث کیا ہوگا؟ کبرا. اصغر کا واحد مؤنث کیا ہوگا؟ صغرا. ویسے ہی اقرب کا واحد مؤنث ہوگا قربا. یعنی کہ یہاں پہ کسی ایک خاتون کی محبت مانگی جا رہی ہے. اور کل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ تو گڑھا ہوا واقعہ ہے کہ جو آپ حق زہرا بیان کرتے ہیں. سنیے، اگر آج نہیں بولیں گے نا تو محشر میں شہزادی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جس کے اندر حسین کی اماں کا حق بیان کرنے کی طاقت نہیں، اس پر اپنی ماں کا حق بیان کرنا حرام ہے. بہت ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ بی بی زہرا کا حق بیان کر سکے تو پھر یہ سمجھ لیے کسی کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جو حق ہے وہ حق اہل بیت ہے. اور فنا صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے پاس ہے ویڈیو موجود ہے، ابھی کل پرسوں کی ہے. انہوں نے فرمایا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، کس فیکٹری کے ہیں، کبھی کبھی تو دکھائی دیتے ہیں. اچھا بیچارے دکھائی بھی محرم میں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ بھیجے جاتے ہیں کہ جائیے محرم کا مہینہ آ گیا ہے تو جوابات یہاں سے ملیں گے. اب سنیے، انہوں نے کہا کہ یہ جو فدق ہے، باغ فدق حق زہرا، یہ گڑی ہوئی بات ہے. کبھی کبھی علماء جو گزر گئے ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں. اس وقت مجھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب پھر یاد آ گئے. علی کے چاہنے والے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. یہ مودت اہل بیت کا شعر بیٹھا ہوا تھا اور کانفرنس ہو رہی تھی، اتحاد بین المسلمین. اب سنیے، اتحاد بین المسلمین، اس کا لطف سب سے زیادہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ہاں اتحاد بین المسلمین، اور بیٹھا کون ہے؟ کہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب. ایک صاحب تھے تقریر کر رہے تھے، ان کا نام تھا بخاری کر کے کچھ تھا، بہرحال ان کا نام میرے حافظے سے نکل رہا ہے. علماء ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. وہ گئے، خطبہ دیا انہوں نے اور موصوف تقریر فرما رہے تھے. بولنا زیادہ آتا ہے. دیکھیے جس ڈبے میں کچھ نہیں ہوتا نا وہ کھڑ کھڑ زیادہ کرتا ہے، اس میں آوازیں زیادہ آتی ہیں. اس لیے جس میں کچھ ہوتا ہے وہ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے. تو جس کے اندر کچھ تھا وہ چپ چاپ یوں بیٹھا دیکھ رہا تھا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم کانفرنس میں بیٹھے ہوئے، اتحاد بین المسلمین ذہن میں رکھیے گا. اور وہ صاحب موصوف گئے، اب موت آئی تھی، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مارنا اسی کو کہتے ہیں. وہ بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں سنیے، حق زہرا کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں. اگر یہ سناٹا طوفان میں نہ بدلا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا، ورنہ آپ کی اپنی ضد نہ پہنچا پایا تو میرا مقدر. کہا حق زہرا کچھ ہے ہی نہیں، یہ فدق ودق تو مسلمانوں کا گڑھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو لڑایا جائے. اب اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ یوں بیٹھے دیکھ رہے تھے، کچھ کہا نہیں. کہا آپ ہٹیے تو ہم آئیں. جب وہ ہٹے تقریر کر کے تو یہ شعر اٹھا، اور جب کچھار سے نکلا تو وہاں پہنچا کہ جہاں پہ تقریر کرنی تھی. کون سی کانفرنس ہے؟ اتحاد بین المسلمین. انہوں نے خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی ماری. تو انہوں نے خطبہ ختم کیا اظہر حسن زیدی صاحب نے، اور ایک مرتبہ مجمع پہ سرسری نگاہ ڈالی، چاروں طرف مجمع چھلک رہا ہے مجمع. ایک مرتبہ خطبہ ختم کرنے کے بعد یوں مڑے اور وہ صاحب بیٹھے تھے وہاں، جا کے ان کی طرف دیکھا. آپ میری طرف دیکھیں، پل کے نہ جھپکائیے گا. اگر بات پہنچ جائے تو بولنا واجب ہے، نہ پہنچے تو میرا مقدر جو نہ پہنچا پاؤں، صرف اس لیے کہ میری بات پہنچ جائے یقین دلائیے گا. یوں ملے اظہر حسن زیدی صاحب، یوں بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو دیکھا، پھر یوں مڑ کے مجمع کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا صاحبان، عزیزان و جنابان، ابھی یہ فرما رہے تھے، یا جملہ پلٹ کے کہوں، اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا بخاری کہہ رہا تھا. نہیں، پیچھے والے تو مریم کی سنت لے کے بیٹھے رہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسا لگے کہ میری بات پہنچ گئی تو بولیے گا، میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں کے علماء کیسے جواب دیتے ہیں. کچھ نہیں کہا، نہ درایت، نہ روایت، نہ آیت،
کچھ نہیں، کوئی تحلیلی گفتگو نہ منطق، کچھ نہیں. اب انہوں نے ایک جملہ کہا بخاری کہہ رہا تھا، جملہ پہنچنا چاہیے، افسوس ہوگا، بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، لیکن بخاری کہہ رہی ہے نہیں. مولا آپ کو آباد رکھیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہ بات پھر سے عرض کروں گا شد و مت کے ساتھ تاکہ بچوں تک میری بات پہنچ جائے. انہوں نے کہا کہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، بخاری کہہ رہی ہے کہ ہے نہیں. آپ تک پہنچ جائے، میں سب کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جملہ. بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، بخاری کہہ رہی ہے. موصوف کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، ایک مرتبہ بڑا عجیب جملہ کہا، کب بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، بخاری کہہ رہی ہے. اب مجمع فیصلہ کر کے بتائے دونوں میں صحیح بخاری کون سی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تربیہ آواز بلند. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ زندہ باد. ایک صلوات بھی پڑھیے آپ حضرات بآواز بلند. حضرت میں آج میں پڑھنے کچھ آیا تھا اور پڑھ کے کچھ جا رہا ہوں، اس لیے کہ ایک قلق تھا. کل میں نے ویڈیو دیکھ لیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں تک شہزادی کے حوالے سے آ کے میں بات کروں، ورنہ ایک بات تو انہوں نے اور بھی کہی ہے موصوف نے، جن کا ویڈیو ہے وہ انہوں نے منسوب کیا ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور کتابوں کے ساتھ ہوگی، حوالوں کے ساتھ ہوگی کہ سورہ نور آیا کس کے لیے اور سورہ نور نازل کس کے لیے ہوا. یاد رکھیے گا قرآن دو ہی موضوعات پہ مشتمل ہے، یا تو اس میں اہل بیت کا قصیدہ ہے یا دشمنان آل محمد کی مذمت ہے. دو ہی موضوعات کا نام قرآن مجید ہے، اور علی قرآن کے نقطے نقطے میں علی ہے، قرآن کی آیت آیت میں علی ہے. لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے قرآن میں، وہ کہاں ہے. کل میں نے آپ کی خدمت درس کیا تھا، میرے پاس 5 منٹ رہ گئے اور اسی میں مجھے بات مکمل کرنی ہے. سن لیجئے صاحب کہ بات میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز قرآن سے چاہیے ان کو، تو ان سے پوچھوں کہ داڑھی قرآن میں کہاں ہے؟ ہائے ہائے کہاں لے کر آ گیا. مولا آپ کو آباد رکھیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھوں کہ داڑھی. میرا چیلنج ہے مہوا میں سکینہ ہال میں اس ممبر سے مولا کی ضمانت لے کے، مولا سے اجازت لے کے، مولا کی مدد لے کر، یوں ہی دعویٰ نہیں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی مسلمان بہت زیادہ قرآن حفظ کرنے والا اور پڑھنے والا، چیلنج ہے کہ جب میں مہوا پلٹ کے آؤں یا فون نمبر لے لے ہمارے نعیم صاحب سے یا سجاد صاحب سے اور محمد رضا صاحب سے، کسی بھی نمبر لے لے، کوئی بھی مسلمان جو مجلس سنے، میرا دعویٰ ہے قرآن کی کسی آیت میں داڑھی دکھاؤ. اور آج کل داڑھی نہیں ہوتی ہے تو طنز ہوتا ہے کہ داڑھی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن داڑھی نہیں ہے. ارے خسخسی ہے تو ہاں لوگ چھپانے لگتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں داڑھی ہے نا، خسخسی ہے تو 40 قدم کے فاصلے سے دکھنی چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ ایک بتے پہ آ جائیں اور یوں ڈھونڈیں کہ ہے کہ نہیں ہے. داڑھی ہونی چاہیے. سنیے سرکار، صرف عورتوں کا پردہ نہیں ہے، یہ داڑھی مردوں کا پردہ ہے. نہیں پہنچے، میں نے بڑی قیمتی بات کہی ہے. اسے رکھیے، خسخسی رکھیے، لیکن رکھیے تاکہ دور سے لوگ سمجھیں کہ ہاں واقعی مولا کا چاہنے والا آ رہا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. ہاں تو ہم مرد کے ماننے والے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کوئی ہے مسلمان جو قرآن میں داڑھی دکھا دے؟ بہت پوچھتے ہیں نا کہ تعزیہ کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، ماتم کہاں ہے، گریہ کہاں ہے. تو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کسی آیت میں دکھاؤ داڑھی کہاں ہے. اور جس دن تم نے دکھا دیا کہ داڑھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ داڑھی اللہ نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو، یہ قرآن کی آیت ہے، اس دن مذہب تو نہیں بدلوں گا کیونکہ مذہب حقہ پر ہوں. ہاں لوگ جذبات میں کہہ جاتے ہیں مذہب بدل دوں گا. کیوں بدل دو گے بھائی؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے مذہب شیعت پر؟ مجھے یقین ہے، منہ مانگی قیمت عطا کروں گا. اگر کوئی مسلمان دکھا دے کسی آیت میں داڑھی اللہ نے کہا کہ رکھو، لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے تو بتا دوں کہ لکھا نہیں ہے تو ہے کہاں؟ ارے اسی آیت میں ہے جس کی تلاوت کی ہے. نہیں پہنچے آپ. میرے سرکار یہ سب جوابات یہیں سے دیے جائیں گے.
ورنہ بچے سیکھیں گے کہاں سے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے، ہمارا بچہ جا کے پوچھ لے کہ داڑھی دکھا دیجئے مولوی صاحب، اور وہ کہیں کہ آپ ہی دکھا دیجئے جناب، تو پتا چلا نہ وہ جواب دے پائے نہ یہ جواب دے پائے۔ بلائیے اس یونیورسٹی میں لوگوں کو کہ جس کے ہیڈ کوارٹر کو توحید کی لغت میں ابو طالب لکھا جاتا ہے، بلائیے یہاں پر اور بتائیے کہ یہاں پہ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نفرتیں نہیں بانٹتے، ہم اہل بیت کی مودت بانٹتے ہیں، اور ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، جتنے حصار کربلا میں ہیں آ جائیں حسین کی چوکھٹ پر، حصار کربلا میں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہے تو آئے۔ تو مجھے بتائیے داڑھی ہے؟ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں سیف آبدی صاحب، جیسی اردو بولتے ہیں ویسی انگلش بولتے ہیں، ہاں، اور ویسی شاید ہندی بھی بولتے ہوں، سابقہ نہیں پڑھا، کوئی تبادلہ خیال نہیں، لیکن بہترین خطیب ہیں، قرآن پہ نظر ہے۔ یہ کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں کہ جس کے اندر اللہ نے کہا ہو کہ داڑھی رکھو، تو میں یہاں سے اتروں گا انہیں بٹھا دوں گا کہ آپ ہی پڑھیے جناب، میں تو پڑھنے سے رہا۔ تو یہ بھی کہیں گے ہم کرتاز صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن میں کہیں پہ آیت ہے ہی نہیں کہ داڑھی رکھو، تو پتہ کیسے چلے؟ سنیے، داڑھی لکھی نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول میں پوشیدہ ہے۔ اوفو، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ہاں، اطیع الرسول میں پوشیدہ ہے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے اگر رسول نے رکھی ہے تو تم بھی رکھو۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بلند۔ ہاں، یہ ہمارے بچوں کو پتا چلنا چاہیے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، حجت، جو رسول نے کہہ دیا وہ حجت، جو کر کے دکھایا وہ حجت، اور جس کے کرنے پر خاموشی اختیار کر لی، السکوت کا اقرار سے آیا ہے تقریر، خاموش ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اس بات پہ راضی ہے۔ پہنچائیے یہاں سے لے کر باہر سرحد پار پاکستان تک یہ جملہ کرتاز کربلائی کا کہ تقریر معصوم جب حجت ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ جناب سید سجاد سے مختار نے اجازت نہیں لی تھی؟ مولا آپ کو آباد رکھے، میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، میرا جملہ کھا گئے نوجوان۔ تقریر معصوم جب حجت ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ مختار نے قیام غلط کیا تھا؟ تقریر معصوم کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے کوئی ان کا چاہنے والا عمل کر رہا ہو اور مولا وہ عمل دیکھ کے خاموش رہے۔ السکوت کا اقرار، جناب سید سجاد کو پتا تھا کہ مختار ہمارے چاہنے والے قاتل حسین کو قتل کر رہے ہیں، لیکن خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ سجاد علیہ السلام مختار سے راضی ہیں، اسی لیے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور بلکہ یہاں تک ملا کہ جب سر آئے تو مولا نے سجدے میں دعا کی جناب مختار کے لیے اور کہا کہ پروردگار مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ پر رحمت نازل فرما، یہ جناب سید ہے۔ تو جیسے کوئی یہ دکھا نہیں سکتا کہ داڑھی آیت میں، اور جیسے داڑھی ملے گی اطیع الرسول میں کہ جو رسول نے کیا، رسول سے جس کی نسبت ہے وہ بدعت نہیں ہوتی، پھر وہ کیا ہے کہ وہ ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماتم دکھا دیجئے جناب، سب سے بڑا مسئلہ ہے جی میرے سرکار، رو کے تو سب چلے جاتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ رو تو لیتے ہیں، لیکن ماتم کا بڑا مسئلہ ہے، اور ماتم ثابت کر رہا ہوں ایک آیت کے ٹکڑے سے، التفات کربلا کی طرف مجلس تمام، جب میں قرآن سے کربلا بتا رہا ہوں تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یا علی مدد۔ یہ پیچھے والے جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے برادران، ہمارے نوجوان بآواز بلند جواب دیا کریں، بڑا ثواب ہے اس کا۔ یا علی، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ خالی ایک چیز سن لیجئے کہ قرآن میں ماتم کہاں ہے، قرآن میں تابوت کہاں ہے، جلوس کہاں ہے، گریہ کہاں ہے؟ یہ سب کا کہنا یہی ہے کہ ماتم دکھا دیجئے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام اصحاب کی ازواج اپنے اپنے والی و وارث پہ رو رہی ہیں، لیکن رسول نے یہ فرمایا افسوس ہے کہ میرے چچا
حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رونا سنت رسول ہے, رونا گریا کرنا سنت نبی ہے. اچھا ابھی بھی نہیں مانیں گے, کہا نہیں روایت معتبر ہوتی ہے, موثق ہوتی ہے, ہاں معتبر ہوتی ہے, غیر معتبر ہوتی ہے. کہا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا قرآن میں دکھائیے کہ کہیں کسی نے اپنا سینہ پیٹا ہو. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, قرآن میں دکھائیے, جائیے پڑھیے گا قرآن میں. میں زیادہ ایڈریس نہیں دوں گا, خالی اشارہ کروں گا. قرآن مجید میں جہاں پہ جناب سارا کو جا کے دیکھیے, جناب سارا کو بشارت دی گئی ایک بچے کی بڑھاپے میں. کون ہے جناب سارا؟ جناب ابراہیم. کون ہے؟ جناب ابراہیم کی زوجہ. جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں کون؟ جناب سارا. جناب سارا کے لیے قرآن میں موجود ہے, اور صاف صاف لفظ ہے میرے سرکار, کوئی منطق نہیں, فلسفہ نہیں. جا کے کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, شیعوں کا یا اہل سنت کا, یہی لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے جناب سارا کو بڑھاپے میں ایک بچے کی بشارت دی کہ آپ کو ہم بچہ دیں گے, اولاد دیں گے, تو جناب سارا نے اپنا منہ پیٹ لیا. یہ جملے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا اس میں لپیٹ لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا لام نہیں ہے, چشمہ پہن کے دیکھیے. دیکھیے مولا ترجمہ دکھا رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا پیٹ لیا, تو وہ صاحب اپنی طرف سے لام لگا کے پڑھ رہے تھے. کہا پیٹ لیا نہیں, لپیٹ لیا. ہم نے کہا چشمہ لگا کے دیکھیے, لپیٹ اپیٹ نہ کیجئے. پیٹ لیا لکھا ہے تو چپ چاپ وہی پڑھیے, اور جا کے دیکھیے گا آپ کے جتنے بھی مترجم ہیں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب جناب سارا کو بچے کی بشارت دی گئی, میری طرف دیکھیے مجلس تمام ہے, تو جناب سارا نے اپنا منہ پیٹ لیا. آہستہ سے جملہ پڑھوں, زور سے سن لیجئے گا, بڑی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں, میرے نزدیک اچھی ہے, پتہ نہیں آپ کیسے قبول کریں. جناب سارا نے اپنا منہ پیٹ لیا, منہ پیٹ لیا, اللہ اکبر, منہ پیٹ لیا. کہا کیوں؟ کہا ایک نبی زیادہ آنے والا ہے. اسی جملے کی تو داد چاہ رہا تھا. کہا کیوں منہ پیٹا؟ کہا نبی زیادہ آنے والا ہے. اما تمہاری عقلوں پہ کب تک ماتم کریں کہ ایک نبی زیادہ آنے والا تھا تو نبی کی زوجہ نے منہ پیٹ لیا, وہ جائز ہے. تو نبی زادے کے آنے پر منہ پیٹنا جائز ہے, تو نبی زادے کے جانے پر کیوں نہیں جائز ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد, اربع آواز بلند. نبی زادے کے آنے پر منہ پیٹا ہے جناب سارا نے, اور ایک چیخ ماری ہے کیونکہ بڑھاپے میں بشارت ہو رہی ہے. آنے پر, نبی زادے کے آنے پر منہ پیٹا, تو کیا نبی زادے کے جانے پر ہم ماتم نہیں کر سکتے؟ کہا جلوس کہاں ہے؟ کہا صفا مروہ چلیے, صفا مروہ چلیے. دوڑتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر, پانی بھی پیتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں جلوس کہاں ہے, سبیل کہاں ہے. ہاں یہ تو سنی ہوئی باتیں. اب ایک بات اور سن لیجئے, آخری مجلس تمام. سورہ بقرہ اٹھائیے تو تابوت بھی مل جائے گا. کہ سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ موجود ہے, لیکن اس کا ایک کمال ہے کہ تابوت سکینہ میں نبیوں کی میراث نہیں ہے. لوگ اکثر یہیں پہ مغالطہ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبیوں کی میراث. نہیں میرے سرکار, نبیوں کا خزانہ نہیں ہے, بلکہ قرآن پڑھیے آل نبی کا خزانہ ہے. نہیں پہنچے آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے آل نبی کا خزانہ تابوت سکینہ میں. آگے بڑھ کے قرآن نے اور سہارا دے دیا, جب تابوت ہے تو اٹھائے گا کون؟ تو قرآن نے کہا سنو, ابلیس نہیں اٹھا سکتا, اٹھانے والے فرشتے ہوں گے. نہیں پہنچے آپ؟ اٹھانے والے فرشتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے بعد کوئی ادھر ادھر سے آ جائے اور کہنے لگے قرطاس کربلائی نے تو شیعوں کو فرشتہ بنا دیا. فرشتہ بنا نہیں دیا. شیعہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے قیامت تک ان کی قبر پہ بیٹھ کے استغفار کریں گے. وہ ہیں ملائکہ, اور یہ ہیں علی کے شیعہ. فرشتہ بنایا نہیں ہے بلکہ بتایا ہے کہ تابوت اٹھانے والے فرشتوں کے مزاج کے ہیں, اور تابوت نہ اٹھانے والے, بھاگنے والے,
یہ ابلیسیت مزاج رکھتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے تو سب کچھ قرآن میں آپ کو دکھایا جائے. کربلا بھی قرآن میں ہے, ذوالجناح بھی قرآن میں ہے, جی ذوالجناح بھی قرآن میں. میں آپ کی خدمت میں وہ سب باتیں نہیں عرض کروں گا کہ یہ سب ساری باتیں عرض کرتا چلا جاؤں اور ہمارے بچے یوں ہی دیکھتے رہیں. بس عزیزان محترم, مودت کرنی ہے, صرف محبت تک نہیں رہنا. مودت یہ دیکھیے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں اور آپ سے بی بی زہرا کیا چاہتی ہیں. اگر سیدہ راضی ہو گئیں تو اللہ راضی ہے, اگر بنت رسول راضی ہو گئیں تو خود رسول خدا راضی ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب بی بی زہرا آتی تھی تو رسول اپنی مسند سے اٹھ جاتے تھے. یہ ظاہری میں یہ عرب والوں کو بتانا تھا کہ بیٹیوں کی عظمت کیا ہوتی ہے, اور حقیقت میں ایک حجت خدا کا احترام بتا رہا تھا کہ حجت خدا کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. معزز سامعین کرام, محرم کی آج 4 تاریخ ہے اور کل ہے 5 تاریخ. علاقوں کے حساب سے ترتیبیں بدلی رہتی ہیں اور یہاں پہ 5 تاریخ کو شہزادہ شہادت جناب قاسم علیہ السلام کی مناسبت سے مہندی برآمد ہوتی ہے. اور انشاءاللہ کل میں مہندی پہ گفتگو بھی کروں گا کہ مہندی برآمد ہوتی ہے کس کی نسبت سے, جناب قاسم علیہ السلام کی نسبت سے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی اور تبرکات برآمد ہوں گے, آپ زیارت سے مشرف ہوں گے. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جا کے ان سے پوچھئے ہاتھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ کٹ جائیں. جا کے ان سے پوچھئے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں, اور ان سے پوچھئے کہ زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ جن کے دہن میں زبان نہیں ہے. اور آج اس دور میں رونے کی قیمت ان سے پوچھئے کہ جن کے رونے پر پابندی لگا دی گئی ہے. ماشاءاللہ بحمدللہ الحمدللہ آپ کا گجرات اور آپ کے ہاں اور آپ کا جو مینجمنٹ ہے, میں سلام کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اتنی اجازت دی ہے کہ غریب زہرا کا ماتم کیا جائے, اور جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنا شکستہ پہلو لیے ہوئے بی بی ہر مجلس میں آتی ہے, اس بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیا جائے. میں مینجمنٹ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی اجازت دے رکھی ہے کہ کل جن کے جنازوں پر رونے نہ دیا گیا. ارباب ازا, آپ کی آوازیں بلند ہیں, میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں, لیکن 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے اس لیے کہ آپ رونے کے لیے آئے ہیں اور 4 محرم ہیں اور یہاں پہ مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف آپ نہیں آتے ہیں بلکہ شہزادیاں مجلسوں میں آتی ہیں. آپ جا جا کے تھک جاتے ہیں, لیکن وہ شہزادی جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آتی ہے وہ ایک مجلس میں نہیں جاتی, ایک مجلس سے دوسری مجلس, دوسری مجلس سے تیسری مجلس, ہر مجلس میں جاتی ہے. اور جب رونے والے روتے ہیں تو شہزادی کا رومال کھل جاتا ہے. ہر عزادار کے سامنے شہزادی جاتی ہیں اور کہتی ہے لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو. آج میں کہوں گا روز شہزادی زینب کو آپ ان کے بھیا کا پرسہ دیتے تھے, لیکن آج میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خود جناب زینب کی بارگاہ میں ان کے 2 بچوں کا پرسہ پیش کیجئے. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب ازا, 28 رجب المرجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اختلاف روایت کے ساتھ میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں, روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ بہت دور تک آ گیا, جہاں تک علامہ پڑھتے تھے کہ 4 میل کے فاصلے تک بیماری کی چادر اوڑھے ہوئے جناب صغرا ننگے پاؤں قافلے کے پیچھے پیچھے آئی ہیں اور قافلہ صغرا کے لیے روکا گیا تھا. تو روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جناب عبداللہ جب یہ قافلہ نکلا گئے تو جناب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں اب جناب زینب کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں کہ ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا حسین پہ اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. یہ جذبہ ہے ارباب ازا, رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا, رونے میں کمی نہ کیجئے گا. اگلے برس پتہ نہیں کون زندہ رہے اور کون اس دنیا سے چلا جائے, جو اس برس حیات ہے رونا اسی کا مقدر ہے. ارباب ازا, جب آپ روتے ہیں تو شہزادی زہرا کے قلب کو بڑا سکون ملتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب حسین کے مصائب پر کوئی عزادار گھٹ گھٹ کے روتا ہے, دہاڑے مار کے نہیں روتا, چیخے مار کے نہیں روتا, تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس عزادار کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. مولا کہتے ہیں بھائی ذرا بلند آواز سے رو, اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو,
جب تو روتا ہے دادی زہرا کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے رونے کا۔ آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ میں تفصیل نہیں پڑھ سکتا ہوں، ارباب اعضاء وقت نہیں ہے، بس دو جملے مصائب کے۔ شہزادے قربان ہوئے، ایک جناب عبداللہ کی طرف سے، ایک جناب زینب کی طرف سے، اون عبداللہ کی طرف سے، محمد جناب زینب کی طرف سے۔ روایت کہتی ہے کہ دونوں بچوں کو سجایا، اور سجانے کے بعد اون کو امام حسین نے سوار کیا، محمد کو عباس نے سوار کیا۔ دونوں شہزادے گئے، ٹھہر کے ایک جملہ سن لو، صاحب اولاد ہو گئے، اور اگر سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، کسی کے سینے میں پتھر نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس ایک جملے پہ گریہ کرتے ہوئے گھر جائیے گا، جب جب یاد آئے گا روئیے گا۔ دونوں شہزادے خیمے سے نکلے، مقتل کی طرف روانہ ہے۔ ایک منزل پہ دونوں بھائی ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد اون محمد سے کہتے ہیں بھیا ہم تو جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم تو حیدر کرار کے نواسے ہیں، بھیا آج ایسی جنگ کیجئے گا کہ انہیں جنگ خیبر و خندق یاد آ جائے۔ ارباب اعضاء جناب اون نے کہا آپ داہنی جانب جائیے، میں بائیں جانب جاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں، علماء سے میں نے سنا ہے، علماء فرماتے ہیں دونوں شہزادوں نے جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے جب ہوا کی نمی شہزادوں نے محسوس کی، تو ہم نے علماء سے سنا ہے، کتاب میں کہیں نہیں پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب شہزادوں نے ٹھنڈک محسوس کی ہوا میں، تو ایک مرتبہ ایک شہزادے نے کہا کاش کے سکینہ کی مشق لے آتے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ کی بچیاں سلامت رہیں، آپ کی اولادیں سلامت رہیں۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بس یہ جملہ سن لے اور مجلس تمام ہے۔ شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے، کاش کے سکینہ کی مشق لے آتے۔ ارباب اعضاء علماء فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے جب فرات پہ پہنچ گئے، تو ایک مرتبہ کسی نے کہا زینب کے لال فرات پہ پہنچ چکے ہیں، دریا پہ قبضہ کر لیا۔ جب یہ آواز خیمے سے ٹکرائی تو بیویاں دوڑی ہوئی جناب زینب کی بارگاہ میں گئی، کہا شہزادی مبارک ہو، شہزادی مبارک ہو، آپ کے نونہالوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ زینب کی وفاداری دیکھیے، زینب نے کہا اے بیویوں مجھے مبارکباد نہ دو، بلکہ یہ دعا کرو کہ میرے بیٹے کہیں پانی نہ پینے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ کے گریے کو شہزادی قبول فرمائے۔ جناب زینب نے کہا مجھے مبارکباد نہ دو، بلکہ یہ دعا کرو کہ اون و محمد کہیں پانی نہ پی لے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے کہیں پانی نہ پی لے۔ ارباب اعضاء اتنا خیال ہے کہ زینب نے اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا، بلکہ اپنے بھیا کا پرسہ لیا ہے۔ ارباب اعضاء جب مدینے گئی ہیں تب اپنے نونہالوں کو گریہ کیا، اپنے نونہالوں کو روئی ہے شہزادی، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے جب خون میں نہا گئے اور پیشانی کا خون ایڑیوں سے نکل رہا تھا، اتنا خون میں نہائے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ شہزادے جب زین سے زمین پر آئے تو ادھر سے عباس بڑھے، حسین بڑھے، اور جا کے آواز دی کہا حسین آ گیا، اے میرے بیٹے حسین آ گیا، اے میرے بچوں عباس آ گئے، اٹھو کہاں ہو، ماموں آ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اون محمد کے قریب گئے تو دونوں نے اپنا ہاتھ سر کی طرف بڑھایا، ٹھہر کے جملہ سنیے، اپنا ہاتھ سر کی طرف بڑھایا اور سلام کیا۔ ایک مرتبہ اپنے چھوٹے ماموں کو بلایا، سلام کیا، بڑے ماموں کو بلایا، سلام کیا، کہا چھوٹے ماموں سلام، بڑے ماموں سلام۔ عباس کو بلایا، حسین کو بلایا۔ ایک مرتبہ اون نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، محمد نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ایک جملہ کہا آقا ہم نے موت کو روکا ہوا تھا صرف اس لیے کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں کہ جا کے اماں سے کہیے گا کہ آپ کے بیٹوں نے دریا پہ قبضہ کیا تھا لیکن پانی نہیں پیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تجھے مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، رجل فقیہ کا واسطہ ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔
پروردگارہ آزاداری اور ولایت علی کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے جب ہم یہ سوچ لیں کہ بنت رسول کے روضے پر سایہ نہیں ہے۔ پروردگارہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔